بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے اردو کے حوالہ سے آج یہ سبق نمبر 2 مرزا محمد سعید کا جو ہے وہ آخری لیکچر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مشق نمبر 5 تا 7 کیا کام کرنے ہیں، اور پھر سبق کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ تو مرزا غالب کے اس سبق کے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے مشق نمبر 1 تا 4 کی تھی، اس میں سوال جواب تھے اور کچھ جملے تھے اور کچھ MCQs وغیرہ تھے۔ تو مشق نمبر 1 تا 4 میں آپ کو سوالوں کے جوابات زبانی بتائے گئے، اسی طرح آپ ان کی تیاری کرتے رہیں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو لیکچرز ہیں ان کو باقاعدگی سے لیتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو فرسٹ ٹرم ہے اس کی تیاری ہوتی رہے۔ تو یہ جو لیکچرز ہیں جو بچے اٹینڈ نہیں کرتے یا توجہ سے نہیں دیکھتے تو وہ پھر یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا لہٰذا ہمیں دوبارہ سے پڑھایا جائے۔ تو یہ لیکچرز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے شروع کیے گئے ہیں، تو ان کو آپ نے اٹینڈ کرتے رہنا ہے اور باقاعدگی سے دیکھتے رہنا ہے، اور جو ٹیسٹ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ کرنا ہے، اور جو کام کرنے کو کہا جاتا ہے زبانی یا تحریری طور پر اس کو بھی آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، اور لیکچرز کو توجہ سے دیکھنا ہے، باقاعدگی سے اٹینڈ کرنا ہے، اور ہر لیکچر کا کام جو ہے وہ اپنے ذمہ داری سے آپ نے کرنا ہے۔ تو آج سبق نمبر 2 جو ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کی ہم 2-3 مشقیں دیکھیں گے اور پھر آپ کو سبق کے خلاصے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آج ہم مشق نمبر 5 تا 7 کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کہا گیا ہے۔ تو مشق نمبر 5 میں اعراب لگانے کو کہا گیا ہے، وہ آپ لفظ دیکھ لیں۔ اخلاق زبر کے ساتھ ہوگا، مروت میم پر پیش ہوگی مروت، اصلاح اصلاح، یہ یاد رکھیں کہ جس لفظ کے ساتھ جس حرف کے ساتھ الف ہوتا ہے اس پر اگر آپ زبر نہیں بھی ڈالیں گے تو وہ پھر بھی درست ہوگا، یعنی یہ لام الف لا ہے تو اگر یہاں زبر نہیں بھی ڈالیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ڈال دیں گے پھر بھی وہ اعراب کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اصلاح یہ لفظ ہے اصلاح زیر کے ساتھ، وضع وضع کا مطلب ہے شکل، اور یہ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ وضع یہ عین ہے، ہے کی آواز نہیں آنی چاہیے، وضع۔ امائد امائد یہ ہم نے معززین کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ لفظ ہے امائد۔ اسی طرح آپ مشق نمبر جو ہے وہ 6 میں دیکھیں گے کہ آپ کو کالم ملانے کو کہا گیا ہے، تو وہ کالم آپ سبق کی کتاب جو آپ نے جو کتاب کھولی ہوئی ہے سبق نمبر 2 کی مشقیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مشق نمبر 6 کالم آپ لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے جائیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کالم الف کا بے کے کس لفظ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ جیسے اخلاق، تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ مرزا غالب کے اخلاق وسیع تھے، تو اخلاق کو آپ لائن لگا کر ملائیں گے وسیع کے ساتھ۔ اسی طرح خوشی اور غم، یعنی دوستوں کی خوشی اور غم میں خوش اور غمگین ہو جاتے تھے، تو خوشی اور غم، مذہب اور ملت، یعنی مرزا غالب کے جو دوست تھے وہ مختلف مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، تو اس لیے مذہب کو ملائیں گے ملت۔ اسی طرح مروت کو آپ نے دیکھا تھا کہ مرزا غالب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کی طبیعت میں بدرجہ غایت 2 چیزیں پائی جاتی تھیں، مروت اور لحاظ، تو یہ مروت کو ملائیں گے لحاظ کے ساتھ۔ اسی طرح بیرنگ جو ہے وہ خط ہوتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ ٹکٹ سے ہوگا، تو بیرنگ کو ملائیں گے ٹکٹ سے۔
اور آخری لفظ جو ہے حیوان ناطق، حیوان ناطق تو یہ ملائیں گے حیوان ظریف، یعنی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مرزا غالب کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہوگا، تو حیوان ناطق ملے گا حیوان ظریف سے۔ اسی طرح مشق نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور یہ آپ کو الگ الگ کرنے ہیں کہ یہ الفاظ بذات خود استعمال کے لحاظ سے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ ایک تو بیٹا جی آپ نے مذکر مؤنث پڑھے ہوئے ہیں کہ خالہ، خالو، اسی طرح ابا، اماں یا بچہ، بچی، ٹھیک ہے جی، تو وہ مذکر مؤنث جو ہیں وہ جنس کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال کے لحاظ سے آپ نے چیک کرنا ہے ان کو، تو اس کے لیے آپ نشانی دیکھ لیں کہ مذکر جو ہے وہ یا ہوتا ہے یا اگر وہ کوئی کام ہے تو کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر مؤنث ہوگا تو ہوتی کے معنوں میں آئے گا یا کی جاتی کے استعمال کے لحاظ سے کی جاتی اس کی نشانی ہوگی۔ تو آپ نے مذکر اس لفظ کو ہوتا یا ہوتی یا کیا جاتا یا کی جاتی کے لحاظ سے چیک کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہے مشق نمبر 7 کا غم، تو غم ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اسی طرح آپ تمام الفاظ کو شناخت کر کے اس کے اوپر مذکر اور مؤنث لکھتے جائیں گے، یا اسی کتاب پر آگے سامنے 2 خانے بنا لیں اور ایک میں مذکر لکھ لیں اور ایک میں جو ہے وہ مؤنث الفاظ لکھتے جائیں۔ تو جیسے غم کیا جاتا ہے تو مذکر ہوگا، خوشی ہوتی ہے تو یہ پھر مؤنث ہوگی، اسی طرح مذہب ہوتا ہے مذکر، ملت ہوتی ہے مؤنث، حرف ہوتا ہے مذکر، غزل ہوتی ہے، شاعری کی ایک قسم ہے غزل، تو یہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے مؤنث۔ مروت، مروت ایک وصف ہے جو دکھائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، جو محبت کے معنوں میں آتی ہے، تو یہ مؤنث ہے، لحاظ کیا جاتا ہے اس لیے یہ مذکر ہوگا۔ ٹکٹ یہ بھی خریدا جاتا ہے، ٹکٹ خریدی نہیں جاتی، ٹکٹ خریدا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے خط پر، تو اس لیے ٹکٹ مذکر ہوگا۔ حوصلہ کیا جاتا ہے مذکر، وضع یعنی شکل ہوتی ہے تو یہ مؤنث۔ اسی طرح جاڑا یہ موسم کے اعتبار سے آئے گا تو موسم ہوتا ہے اس لیے یہ مذکر ہے۔ ظرافت ایک خوبی ہے، وصف ہے، تو یہ ہوتی ہے اس لیے یہ مؤنث ہے۔ اس طرح ہوتی ہے یا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے، کی جاتی ہے، اس طرح ہر لفظ کو آپ چیک کر کے اس کو مذکر یا مؤنث بتا سکتے ہیں۔ مشق نمبر 5، 6، 7 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک اضافی معلومات کے طور پہ آپ کو کچھ فکرے بتائے گئے ہیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ مختلف انداز بیاں کیا ہوتا ہے۔ تو انداز بیان سے مراد ہے کہ ہم مختلف قسم کے جملے بولتے ہیں، ان کی اپنی نوعیت اور ایک انداز ہوتا ہے، تو ہر جملے کو اس کے انداز بیان کے طور پر جو ہے وہ پہچاننا ہمیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ یہ 5 جملے آپ ملاحظہ کریں گے، تو پہلا جملہ ہے پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے جو کہ نیوز یا خبر کے طور پہ میڈیا پر یا اخبار میں یا کسی قوم کو یا لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو یا میڈیا سے متعلق کوئی جملہ ہو یا کوئی بتانے والی بات ہو قوم کو، تو اس کو ہم صحافتی جملہ کہیں گے، صحافت کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک صحافی جو ہے وہ ایسے جملے میڈیا پر بولتا ہے یا لکھتا ہے یا ادا کرتا ہے۔ تو کسی بھی شعبہ کے بارے میں کوئی معلومات، کوئی خبر جس جملے میں پائی جائے اس کو ہم
جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی اس وقت تقریباً 20 کروڑ ہو چکی ہے یا اس سے تجاوز کر چکی ہے، تو یہ بھی ایک خبر ہے، تو اس کو بھی ہم صحافتی جملہ کہیں گے۔ تو پہلا جملہ آپ کا ہو گیا صحافتی، جس میں آپ کو بجلی کی کمی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ ایک خبر ہے اور اس کا تعلق صحافت سے ہے، اس کو ہم صحافتی جملہ کہیں گے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے چٹھی نمبر 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ تو یہ چٹھی نمبر جو ہے یہ کوئی نہ کوئی دفتر جو ہے وہ اپنے ملازمین کے بارے میں جو رپورٹس ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہے، تو وہ ان کو حوالہ دینا پڑتا ہے کہ فلاں لیٹر میں ہم نے آپ کو اس شخص کے بارے میں بتایا تھا، تو اس لیٹر کا نمبر جس کو چٹھی نمبر کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک دفتری زبان ہے، یعنی ایک دفتر کو ہی پتہ ہے کہ چٹھی نمبر کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ریفرنس ہے یا حوالہ نمبر ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو اس جملے کو ہم کہیں گے یہ ایک دفتری جملہ ہے یا دفتری زبان ہے، تو اس کو ہم دفتری جملہ کہیں گے۔ اسی طرح قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ جملے سے بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جرم کا مرتکب ہوا ہے، یہ کوئی جملہ جو ہے یا تو کوئی وکیل بول سکتا ہے یا پھر یہ کوئی جج کسی عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ سناتے وقت ایسے جملے بولتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو یقیناً عدالتی زبان کہیں گے۔ تو یہ ایک عدالتی جملہ ہے، عدالتی زبان ہے یا عدالتی جملہ ہے کیونکہ اس کا تعلق عدالت اور وکالت سے ہے۔ اسی طرح چوتھا جملہ جو ہے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ تو یہ کمپیوٹر جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل ایک سبجیکٹ ہے، تو کسی بھی سائنس یا کسی بھی ایجاد کے بارے میں، کسی بھی ٹیکنیکل چیز کے بارے میں، کسی بھی مشین کے بارے میں جو ہم جملہ بولیں گے تو وہ ٹیکنیکل سینٹنس یا تکنیکی جملہ کہلاتا ہے۔ ایکسکیوز می۔ تو یہ کمپیوٹر کا جملہ جو ہے یہ اس کو ہم تکنیکی انداز یا تکنیکی جملہ کہیں گے، تکنیکی۔ اور آخری جملہ ہے اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے اور ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ تو یہ ایک معقولہ کہہ لیں یا قول کہہ لیں کسی دانا کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ ایک صحت افزا یا شفا دینے والے شہد کی طرح ہے، اور اگر آپ کی بات جھوٹی ہے تو اس پر پھر تھوک دینا جو ہے وہ جائز ہوگا یا تھوک دینے کے لائق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حق اور سچ جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے، جھوٹ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک دانائی کی بات ہے، تو اس کو ہم ادبی جملہ یا ادبی کوئی قول کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 جملے تھے، صحافتی، دفتری، عدالتی، تکنیکی اور ادبی۔ تو یہ 5 جملے آپ کے سامنے بولے گئے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف انداز ہیں جملوں کے جن کو شناخت کرنا جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو یہ آپ کی معلومات کے لیے سبق تھا، مشق تھی، اور انداز بیان کی یہ جو 5 جملے ہیں ان کی اگلے صفحے پر مزید وضاحت بھی کی گئی ہے ہر جملے کی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح پھر اس لیکچر کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ پچھلے سبق کا خلاصہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب سبق پورا ہم پڑھ لیں بلند خوانی تو ہمیں یہ 4 باتیں جو ہیں وہ معلوم ہو جانی چاہیے بخوبی
کہ سبق کا نام کیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، اور وہ جو سبق ہے وہ تحریر کی کون سی قسم ہے، یعنی وہ ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، یا کوئی آپ بیتی ہے. تو وہ تحریر کی قسم جو ہے اس کو بھی پہچاننا ہمیں آنا چاہیے یا پتہ ہونا چاہیے. سبق کی نوعیت دیکھ کے مواد کو سمجھتے ہوئے ہم اس کی تحریر کی جو قسم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ جو سبق نمبر 2 ہے مرزا غالب کے ادات و خصائل، مصنف کا نام جو ہے وہ الطاف حسین حالی ہے، اور یہ تحریر کی صنف سوانح نگاری ہے، یعنی جس میں ہم کسی شخصیت کے کچھ واقعات لے کے لکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس شخصیات کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا یا وہ کس طرح کے دکھ اور مصائب سہتا رہا، تو اس کو ہم سوانح نگاری کہتے ہیں. اسی طرح پھر آخر میں ماخذ، یعنی یہ جو سبق ہے یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کتاب کا نام جو ہے وہ ریڈنگ کے آخر میں، بلند خوانی کے مواد کے آخر میں دیا جاتا ہے. تو یہ جو سبق ہے مرزا غالب کے ادات و خصائل، یہ یادگار غالب سے لیا گیا ہے جو کہ الطاف حسین حالی کی ایک کتاب ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو یہ ان 4 چیزوں کا لکھنا جو ہے وہ آپ کو آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں معاون ہوگا. یہ 4 چیزیں لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا. اور پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا خلاصہ لکھتے وقت کہ اگر آپ ان 4 چیزوں کو نہیں لکھتے ہیڈنگز بنا کے، سرخیاں بنا کے، تو کم از کم مصنف کا نام جو ہے وہ سبق کے نام کے بعد مصنف کا نام لکھنا ضروری ہے. کم از کم مصنف کا نام لکھنا ضروری ہے. اور اگر آپ 4 چیزیں لکھ دیں گے، یعنی سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف تحریر اور ماخذ، تو یہ بھی ایک معقول بات ہوگی. تو 1 نمبر جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے 1 نمبر اس چیز کا ہوتا ہے، اور پھر 4 نمبر کا آگے جو ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے بتایا تھا کہ خلاصہ لکھتے وقت آپ نے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ مصنف کا تعارف ہلکا سا ضرور لکھنا ہے تاکہ مؤثر تحریر بن سکے. جیسا کہ یہ جو سبق ہے اس کے لکھاری ہیں الطاف حسین حالی، تو آپ کو یعنی بتانے کے لیے یا مثال کے طور پہ آپ کو یہ تھوڑا سا میں نے لکھ کے بتایا ہے کہ الطاف حسین حالی آسمان ادب کے درخشندہ ستارے ہیں. آپ شاعری کے ساتھ ساتھ سوانح نگار اور مضمون نگار کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. آپ مرزا غالب سے بطور خاص اور ایک شاگرد کی حیثیت سے فیض حاصل کرتے رہے. مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام آپ کی لکھی ہوئی نظم ہے جس کو بہت شہرت ملی. یعنی اتنا سا تعارف کرنے کے بعد پھر آپ سبق کی طرف جائیں گے، خلاصے کی طرف، کہ اس سبق میں وہ مرزا غالب کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے پھر آگے آپ سبق کے مواد میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اور یہ جو خلاصہ ہے 2 سے 2.5 صفحے لکھنا ہے. اور خلاصے کے بارے میں جو 4-5 اہم باتیں آپ کو بتائی تھیں وہ یاد رکھنی ہیں. پچھلے لیکچرز کو کھول کے وہ دوبارہ سن لیں اور پھر اس کے مطابق یہ خلاصہ لکھیں. تو اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے. والسلام.